جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کیسر بھائی؟ آج آپ کی آواز آئی ہے صرف سر ابھی پروفیسر صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب آئے ہیں، اور مشتاق مغل صاحب ہیں، مسعود اختر صاحب ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو شروع کیا جائے پھر؟ جی بالکل سر۔ تو آپ کروائیں پھر ریویژن انشاءاللہ۔ قالوا سبحانہ کیسے کرنی ہے، بلکہ قال یا آدم سے کریں پھر۔ جی سر کل اعوذ ہم نے باللہ من الشیطان۔ آواز نہیں آ رہی۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ کل کے سبق سے ہم کرتے ہیں آگے۔ قال یا آدم انبئہم، اور اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھوا لیں ہم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ الرجیم، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، مشتاق مغل صاحب اور مسعود اختر صاحب، اور ابھی میرا بیٹی نے جوائن کی ہے، فرحان بھائی آ گئے ہیں، نمرہ بیٹی آ گئی ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اکرم صاحب بھی آ گئے ہیں۔ چلیں جی آہستہ آہستہ ساتھی تشریف لا رہے ہیں جی۔ تو ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب، سب سے پہلے آپ کا نام آ رہا ہے تو آپ بسم اللہ کریں اور کالا یا آدم یہاں سے ترجمہ کیجیے گا پلیز۔ تو اگر وہ اعوذ باللہ کا بھی ترجمہ کر لیں، بسم اللہ کا۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر بسم اللہ کا ترجمہ کرنا ہے، اور یہ کالا یا آدم یہاں سے آپ نے شروع کر دینا ہے جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے۔ اللہ سے نہیں ہے، اللہ کی شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی مہربان ہے۔ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی یا نہایت مہربان ہے۔ جی جی کالا یا آدم۔ پاپا آ رہی ہے ہاں جی۔ قال کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، جی ان کو بتائیں باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز آپ کے مائک کی نسبت مائرہ کے مائک سے زیادہ آ رہی ہے۔ اس نے بتا دیے باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ نہیں آپ دوبارہ سے قال ڈاکٹر صاحب رکیے گا۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ ذرا کالا سے دوبارہ ایک لفظ کا ترجمہ غور سے دیکھیے، پھر ترجمہ کیجیے پلیز۔ آپ ترجمہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، قال اس نے کہا، کالا کہا اللہ نے کہا، یا اللہ نے آدم، اللہ نے کہا، قال اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بالکل۔ اللہ نے کہا اے آپ کا آدم علیہ السلام، ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما، پھر
فلما تو جب انباءہم اس نے بتا دیے باسمائہم ان چیزوں کے نام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ انباءہم یہ ہم جو ہے یہ ضمیر انہیں جمع کے بتائیں، انہیں بتا دیے. انہیں بتا دیے. انباءہم اچھا کیونکہ یہ جمع کے لیے ضمیر آتی ہے نا، تو پھر جی آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے اس وقت، تو انہوں نے فرشتوں کو آگے بتایا نا، تو فرشتے جمع تھے، تو انباءہم ان کو بتا دیے. بتا دی. قولا کہا عالم عالم. اچھا جی، کالا کا مطلب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب. بیٹیوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں. آواز نہیں آ رہی سر میرے؟ جی نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. پھر جی دوبارہ پھر کروں کالا سے. جی ابھی یہ کالا علم اکل سے کریں. اچھا. کالا اس نے کہا عالم کیا نہیں آکل کیا اس کو ایسا کر لیں، اس کو کر لیں کہ کیا جو میں نے کالا نہیں اس نے کہا تھا، کہا کیا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا. جی پروفیسر صاحب کی بات سنیے. جی سر. جی سر. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ اگر کالا کا یہ ترجمہ کر لینا کہ اللہ نے کہا یا اللہ نے فرمایا، تو پھر ہمیں تھوڑی آسانی ہو جائے گی کہ یہ فرشتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا اللہ ہے. تو کالا کافی جگہ پہ آئے گا، تو کالا اللہ نے کہا اگر یہ کہہ لیں تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی جی سر وہ میری آواز بند ہو گئی تھی، اب دوبارہ ذرا بتائیں جی پلیز. میں نے کہا کالا جو ہے جس جگہ پہ جو بھی جی سر. کہنے والا ہے اس کا نام بھی لے لیں، اور ہم بھی اگر وہ فرشتوں کی طرف ہے تو ان فرشتوں کو خبر دے، اور ہم ہے تو ان چیزوں کے نام چیزیں آ جائیں، تو پھر ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی ترجمے کی. اچھا جی. تو آپ پھر کالا سے شروع کر دیں. کالا علم اقل لکم. قالا اللہ نے فرشتوں سے کہا عالم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں غیبہ پوشیدہ چیزوں کو، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. کیا میں نے نہیں کہا تھا بے شک میں زمینوں کو اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. اچھا جی، آپ نے جی سنگولر پلورل جو ہے وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ مکس کر دیا. آسمانوں کی اور زمین کی ہے. آسمانوں کی آسمانوں کی اور زمین کی اور پوشیدہ زمین باتیں. کی جی پوشیدہ چیز پوشیدہ. وَأَعْلَمُ پوشیدہ اور باتوں میں کو جانتا ہوں. پوشیدہ باتوں کو یا چیزوں کو؟ نہیں، باتوں کو. جی تو وہ تو چیزوں کہہ رہے ہیں. جی باتوں کو. پوشیدہ باتوں کو. وَأَعْلَمُ میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما جی کنتم اور جو تم تکتمون تم چھپاتے ہو. جی ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. جی اچھا ماشاءاللہ. ایسا ہے کہ ہمیں ہاں جی بل اچھا ہو گیا. اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے ہیں. جی جیسے سر. ہے نا غیب، اب غیب سے مراد باتیں نہیں ہیں، غیب سے مراد چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی ہیں. تو اگر اس طریقے سے کر لیا جائے کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. جی
تو پھر وہ جی ٹھیک پوشیدہ ہے باتیں یا پوشیدہ چیزیں دونوں اس کے اندر آ جائیں گی. اور یہ پوشیدہ لفظ راز غیب بس پوشیدہ رہی راز ہے نا. اب ایسا کریں کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، تو اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. جی یہ ٹھیک ہے. غیب جانتا جی تم بعد میں قطع کرتے ہیں. جی. جی تو ابھی اگلی آیت جو ہے، اگلا نام آ رہا ہے مسعود اختر صاحب کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز میری آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے مسعود صاحب. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو از حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. وَإِذْ جی قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، اور یاد کرو جب کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، تسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو پس فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ٹھیک جب ہے. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اچھا جی، اب فسجدو الا ابلیس، اس کا ترجمہ ہم یہ رکھیں گے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. فرشتوں کا اس میں جو ہے آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ اگر للملائکہ یا ملائکہ آ جاتا تو پھر ہم ضرور کرتے. تو فسجدو الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے، ٹھیک سب ہے نے جی. سجدہ کیا سوائے ابلیس. جی ٹھیک ہے. جی آگے نام آ رہا ہے معوذ بھائی کا. جی معوذ بھائی آپ نے ابھی وقل نہیں، آپ ابھی تشریف لائے ہیں، آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے. بسم بسم اللہ اللہ بھی پڑھ الرحمن لیں. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. جی وقلنا یا آدم اسکن، اور جب ہم نے آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنت، کہ تم اور تمہاری تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وکولا منہا رغدن حیث شئتما، اور جی بھر کے اور تم دونوں جی بھر کے کھاؤ. ولا تقربا، اور نہیں نہیں ولا نہیں، تقربا، اور رکیے معوذ بھائی تھوڑی سی سپیڈ کم رکھیے، تھوڑی سی سپیڈ کم رکھیے، اور وَكُلَا مِنْهَا سے شروع کریں دوبارہ سے. آپ نے یہاں پہ ترجمہ اتنا نہیں کیا جتنا یہ جملہ بنتا ہے، آپ نے چھوٹا ترجمہ کیا. وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں رغدن حیث جی بھر کے بیٹا کھاؤ. الگ الگ کر لینا، من ہا کا ترجمہ نہیں کر رہے جیسے کیسر بھائی کہہ رہے ہیں نا. وکلا الگ کر لیں، منہا الگ کر لیں، رغدن کا الگ کر لیں، اور پھر جملہ بلا لیں. جی بالکل، میں ایسا ہی کہنا چاہتا ہوں. اس کا میں بناتا ہوں. رغدن حیث، وکلا، اور وکلا منہا، اور تم دونوں اس میں رغدن حیثو. نہیں بیٹا بات سنیں آپ، نہیں بات سنو میری بات. ایسا ہے کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ وکلا کیا چیز ہے؟ امر ہے، نہیں ہے، ماضی ہے، مضارع ہے. کل بتایا تھا اس کا.
अमर है। बेटा जल्दी बताए ना, वक्त ज़ाया नहीं करें। हाँ ना, जी अमर है हाँ जी। तो फिर वाकुला अगर है तो किन के लिए अमर है? एक के लिए, दो के लिए? सर दो की। दो के लिए। तो कहो यहाँ कि तुम दोनों खाओ मिनहा इस जन्नत में से, रागादन जी भर कर, ऐसु जहां से, शितुमा तुम दोनों चाहो। ये वकुला उसका लफ्जी तर्जमा और बनेगा, और फिर जुमला बना दे। वकुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा इससे, रगदन जी भर, इस जन्नत में से, रगदन जी भर के, ऐसु जहाँ, जहाँ से, शिकुमा तुम चाहो, और दोनों तुम चाहो। दोनों, दोनों और चाहो। तुम दोनों चाहो, और तुम दोनों इस जन्नत में से जी भर के खाओ, जहाँ से तुम चाहो। वला तकरबा वला तकरबा और करीब न जाना, हाजिही शजरता इस दरख्त के, फतकूना फिर तुम हो जाओगे मिन ज़ालिमीन जालिमों में से। और इस फिर दरख्त की के बजाय करीब न जाना, वरना, फिर की बजाय वरना कर। और इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जी आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश की और माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ है माविज भाई, आपने बड़ा अच्छा तर्जमा किया। पर थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाएगा ना, आप मजीद इसमें जो है वो ग्रूम होते जाएंगे। अब वला तकरबा हाजिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, और तुम इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। क्योंकि तकरबा भी तस्निया के लिए है, फतकूना भी तस्निया के लिए है, यानी दो लोगों के लिए। ठीक है माविज भाई? जी जी हाँ बस जेल में रखिएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह अजीज हम आगे चलते हैं। नहीं जी हमने यहाँ तक ही किया हुआ था जी। हाँ जी यहाँ तक किया है। तो अब पहली चीज ये है कि और कौन कौन साथी है साथ हैं? सर जुल्फकार साहब की जो जुल्फकार बेटियां, साहब है, मायरा और नम्रा, मारा। सर जी जुल्फकार साहब बेटियां हैं हैं, जी। मायरा भी हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, मुश्ताक मुगल साहब हैं, सज्जाद अहमद साहब हैं, अथर फारूक साहब हैं, बिलाल साहब हैं, डॉक्टर बिलाल साहब हैं, फरहान अहमद साहब हैं, माविज भाई हैं, मोहम्मद अकरम साहब हैं, जी नम्रा मसूद, नम्रा बेटी है और नदीम भाई भी हैं नदीम भाई भी। जी। शायद उनका माइक, माशाल्लाह नदीम साहब को तो वेलकम कहें। उनका माइक कनेक्ट नहीं है अभी तक, लेकिन वो साथ मौजूद है हमारे। अच्छा, वो सुन रहे हैं, बोल नहीं सकते। नदीम साहब, नदीम साहब जी। और कौन है जो सुन रहे हैं? नदीम साहब है ना? नदीम साहब आप बोल रहे जरा। सर उनका माइक शो ही नहीं हो नदीम रहा है। भाई, सर उनका माइक शो अच्छा ही शो नहीं हो नहीं रहा, होगा। शो ही नहीं हो रहा। अच्छा है हमारे। जी है हमारे साथ वो, पर माइक उनका अभी नहीं शो हो रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो अभी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसमें ये साथी जो हमारे साथ हैं ये ध्यान में रखें कि ये दो लोगों से मुतल्लिका चीजें हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा जो है, और वहाँ शैतान भी मौजूद है। और ये कहाँ हैं, कहाँ जन्नत, होंगे? जन्नत में सर। जन्नत में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जन्नत का निज़ाम ये ज़हन में रखिएगा कि अब भी ऐसा ही है और उस वक्त भी ऐसा ही था कि हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जन्नत के अंदर कोई ऐसा आदमी दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में दूसरे के बारे में कोई गिल का मतलब है थोड़ी सी भी कोई कजी दूसरे के बारे में है या नाज़गी दूसरे के बारे में है, तो बुग़्ज़, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा।
تو یہ ہیں دشمنی کی نشانیاں. یہ ذہن میں رکھ کے اب شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا تو دوسری جگہ پہ یہ بات آتی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دعا کی. شیطان نے بھی خالص دل کے ساتھ دعا کی اور یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ایک تو یہ ہے کہ قیامت تک زندگی دے دے، دوسری چیز کہ مجھے یہ طاقت عطا فرما دے کہ میں یہ کہا کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے. پھر شیطان نے کہا کہ اب میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے ان بندوں کو جو آدم کی اولاد ہے اس کو میں بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. یہ آیت کا مفہوم ہے جو آگے آئے گی. لہذا ہمارا ازلی ابدی دشمن وہ کون ہوا؟ شیطان ہوا. شیطان. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس واقعے میں سے ملتی ہے ایک چیز. دوسری چیز جو ہے وہ ابھی بتائیں گے کہ جب یہ چیز ہوئی تو دوسرا کون سا سبق ہے جو اس میں سے حاصل کریں گے. تو اب شیطان اس وقت اپنے مشن پر لگ گیا کہ جب سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو اور تمہاری بیوی اس جنت میں جا کے رہو اور جتنا جی چاہے اور جہاں سے جی چاہے تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ممنوع کر دیا کہ اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا ورنہ کیا ہوگے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان نے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو اور یہ جو حضرت حوا تھیں ان دونوں کو سبز باغ دکھائے کہ اب شیطان کیسے آتا ہے. یہ بھی اور جگہ پر آتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں کہ آپ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے بن جائیں. کیوں جی نمرہ سن رہی ہیں؟ نمرہ سن رہی ہیں؟ نمرہ سن رہی ہیں؟ جی انکل جی. ماہرہ اور ہمارا بھی، جی انکل. مشتاق مغل صاحب اور غلام سرور صاحب جی، جی الحمدللہ سن رہے ہیں سر. اکرم صاحب بھی لگے ہوئے ہیں. جی سر سن رہا ہوں سر. فرحان صاحب اور ندیم صاحب جو ہیں ان کا میوٹ ہے. اچھا معوض بھی ہے اور بلال نہیں آج آیا. نہیں جی بلال ہے، تو بلال شیطان نے ہے، اپنا کام شروع جی کر سر ہوں میں ادھر. بلال ادھر ہی ہے. بلال جی ہیں جی جی بلال ہے سر. جی سر اور تو تھوڑا کوئی لیٹ تھا آج اضافی میں، لیکن بندہ نہیں آ ہے. گیا تھا میں 10 بجے آ گیا تھا. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کی ریویژن ہوگی تو ہم اس سے آگے چلنے لگے ہیں. اب لفظ آ ہاں جی رہا سر. ہے نہیں میں نے پوچھا آپ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے کہ بعد میں آپ کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے اور یہ آواز اگر ختم کروا پائیں کیسر بھائی تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں جیسے فون کی آواز آتی ہے نا ویسے آ رہی ہے. جی سر میں ٹرائی کرتا ہوں. یہ معاوض بھائی کے مائک سے شاید آ رہی تھی، اب کم ہو گئی ہے سر. اچھا معوض بھائی، ہاں جی ٹھیک ہے. معوض ذرا دیکھیں بیٹا جی. اب شیطان نے کیا کیا کہ یہ شیطان جب بھی آتا ہے تو وہ آپ کو لالچ دے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان جب بھی آئے گا آ کے لالچ دے گا کہ بھئی یہ لالچ ہے آپ کے لیے کہ آپ جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے. ہمارے فائدے کی بات کرے گا جو ہمیں فائدہ محسوس ہوگا. تو یہی کام اس نے شیطان نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی ہیں حوا ان دونوں کے ساتھ کیا. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ایک غلط تصور ہے نا کہ بھئی وہ اما حوا تھیں انہوں نے بہلایا پھسلایا آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام جو تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور شیطان نے ان دونوں کو بہلا پھسلا دیا. یہ ایک غلط تصور جس کا نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے اور نہ قرآن مجید میں کسی جگہ پہ ذکر ہے. بالکل صحیح فرمایا سر. اگر یہ ہاں جی اگر یہ
کوئی ایسی مطلب کہ چیز ہوئی تو وہ دونوں سے ہوئی، شیطان نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلے کل میں نے بتایا تھا عالمہ، ذرا اس کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ عالمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا، سکھایا، نہیں، جاننا نہیں ہے نا، عالمہ وہ جانتا ہے، جانتا ہے۔ جان لیا، اب جانتا ہے کریں گے تو مضارع بن جائے گا، اور بڑے یہ ماضی ہے۔ اچھے طریقے سے بولیں اور سوچ کے۔ میں عالم لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں کسی عام بندے کے ساتھ نہیں بات کر رہا۔ اب الحمدللہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، جی سر، عین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو عالمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جانا، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، ماضی ہے، اس نے جانا، جانتا ہے، نہیں اس نے جانا، نہیں جانتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا جانتا ہے مجھے بتائیں۔ جب ہے ماضی، نہیں، یہ کس نے کہا ہے جانتا ہے؟ یہ محبت نے کہا۔ محبت آپ نے کہا ہے؟ بیٹا کہہ دیا کرے نا کہ میں نے کہا ہے، اس لیے کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس کو میں یہاں لکھ رہا ہوں آپ کے نام کے فلاں آدمی کے پاس یہ کمزوری ہے، ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ میرے پاس آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے آگے میں لکھ رہا ہوں کہ یہ غلطی کی آپ۔ نہیں سر میں نے نہیں کہا سر، یہ کسی اور نے کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اور کسی نے کہا ہے تو عالمہ کے معنی آپ بتائیں، عالمہ کیا ہوگا؟ بس بتائیں۔ نہیں آتا؟ اچھا فرحان بھائی آپ بتائیں عالمہ کے مطلب کیا ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جانتا ہے؟ یہ مضارع ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الفاظ اپنا لفظ ہے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ عالمہ ماضی، ماضی کیسے پتا چلا آپ کو؟ زبر ہے، پہلے پہلا پر حرف ہے، زبر ہے پہلے پہ بھی حرف ہے اور آخری آخری حرف پر پہ بھی۔ زبر ہے۔ اس نے جانا۔ جی یہ سارے ساتھی دین میں دیکھیں، اگر نہیں پتا تو اب پتا چل جائے گا۔ زبر 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 میں نے نہیں کہا، وہ ایک حصہ ہے، لیکن پہلے پر زبر اور آخری پر زبر، یہ 90% الفاظ اس طریقے سے آئیں گے۔ ورنہ جو لام ہے اس کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر پیش بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے پر زبر اور آخری پر زبر یہ جب بھی آئے گی تو یہ کیا آئے گا؟ پھر ماضی ہوگا، ماضی آئے گا۔ اور اس کا ترجمہ ہم تا ہے میں نہیں کریں گے، اس کے آخر میں الف یا یا آئے گا۔ تو عالمہ کا مطلب کیا ہوا مسعود صاحب؟ عالم، ہاں، جان لیا، جانا، جان لیا، چلو جان لیا، ٹھیک اس ہے، نے جانا، اس نے جانا، ٹھیک ہے، جانا، اس نے جانا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دوسرا لفظ بتایا تھا کہ اس کا بھی مادہ عین لام میم ہی ہے، میں اس کو کہتا ہوں علامہ۔ علامہ کے معنی کیا ہیں؟ سکھایا، اس نے سکھایا، بالکل اس نے صحیح کہا۔ سکھایا، صحیح ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ماضی کا ہی صیغہ ہے علامہ۔ اب لام کے اوپر شد آ گئی ہے درمیان میں۔ اچھا میں کہتا ہوں اب تعلمہ، اس کا ترجمہ بھی یہی اس نے سیکھا۔ سیکھا، یہی تو پھر نہ کہیں، غلط ہو گیا نا۔ علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے سیکھا، اور سکھانے میں اور سیکھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ ایسا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح فرما رہے، میرا مقصد تھا یہ ماضی، یہ بھی ماضی ہے۔ جی جی ہاں جی یہ بھی ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آپ اپنا جو آواز ہے نا مائک کو تھوڑا سا دور رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یا آپ خود مائک سے دور ہو جائیں۔ اچھا سر 10 منٹ ہے ایک ہمارے تو یہ پاس ہو میں۔ گیا، ریویژن میں نے کروائی۔
जी ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ खाराजा का मतलब क्या है। खारिज कर, निकालना। नहीं बेटा, मैंने अब निकालना आप ना कहें। अच्छा, नाज़ला का मतलब क्या है। ये माजी है बेटा, माजी। उसने नाजिल माजी किया। है नाज़ला, उसने मतलब क्या नाज़िल होगा। किया। उसने उसने नाजिल किया। नाजिल किया। उतारा, नाज़ला उतारा, नाजिल किया नहीं। किया गया। जी उसने उसने नाजिल किया। जी, नाज़ला वो उतरा, वो नाजिल हुआ। अनज़ला का मतलब है उसने नाजिल किया। अनज़ला का मतलब क्या होगा। उसने नाजिल किया, उसने उसने नाजिल किया। उतारा। नाजिल किया। तो नाज़ला और अनज़ला इसी तरीके से खाराजा। खाराजा का मतलब क्या होगा। वो निकला, खारिज किया या उसने निकाला। निकलवाया। खाराजा वो निकला। खाराजा वो खाराजा का निकला, मतलब क्या है। वो वो निकला। निकला। वो अब निकला। खाराजा से अखराजा बनेगा। उसको निकाला अखराजा गया, का मतलब क्या है। उसको निकाला, उसे क्या निकाला बनेगा। गया, निकाला गया। निकाला गया। उसने निकाला या उसने निकलवाया। उसने निकाला या उसने निकलवाया। निकलवाया। उसने निकलवाया। निकलवाया। एक तो ये ध्यान में रखना है जी। अच्छा, अब आपके पास लफ्ज आ रहा है। अब हम शुरू करने लगे हैं। और आवाज जिससे पहले किया था वो देखें, माइक जी जिसका है उसको जरा थोड़ा सा हल्का कर दें। मेरा फअज़ल्ला। जी ठीक है, अभी ठीक है जी। फअज़ल्ला अलग लफ्ज है, हुमा अलग लफ्ज है, और अश्शैतानु ये। अब फअज़ल्ला ये बताइए कि ये कौन सा सीगा है, माजी का है या मुजारे का है। बस इतना बताना है, मानी नहीं आते। माजी का है सर। माजी का। माजी का। माजी का है फअज़ल्ला। इसका मतलब होता है बहकाना, दूसरे को बहकाना। बहकाना, किसी चीज के बारे में धोखे में डालना जी, बहलाना, फुसलाना, ये सारे मानी हैं। इसके अंदर एक माना हमने लेना है। और क्या माने लिया था हमने कैसे भाई। बहकाया। बहकाया। अब इसके अंदर फअज़ल्ला के अंदर फाइल छुपा हुआ है या जाहिर है। सर जाहिर है। छुपा हुआ, जी जाहिर है। जाहिर है ना, आगे शैतान आ जाहिर रहा कौन सा है, वो फाइल कौन सा है, वो फाइल कौन सा है बताइए। है। शैतान सर। शैतान। शैतान है। कैसे पता चला आपको कि ये फाइल है। उसके आखिर में नून पेश है, नून के ऊपर पेश है। नून के ऊपर पेश है तो इसका मतलब है ये फाइल है। और मफऊल है इसका हुमा। तो जी। फअज़ल्ला हुमा का मतलब अश्शैतानु, ये पूरा जुमला बनेगा। तो इसका अगर बहकाया होगा, और हुमा का भी तर्जमा आपको आता है। हुमा का मतलब क्या है। उन दोनों को। उन दोनों उन को। दोनों उन दोनों को। अब तर्जमा मैं कहूंगा कि बच्ची हमारी मायरा जो हैं वो करें, जरा क्या करती हैं, जो भी करें आपके ज़हन में आता है। फअज़ल्लहुमश्शैतानु, शैतान ने उन दोनों को बहकाया। बहकाया। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है जी। तो अब दोबारा करें। शैतान ने उन दोनों को बहकाया। बहकाया। फिर तो शैतान ने फा उन का दोनों को तर्जमा कर बहकाया। लें। फिर चलो फिर, या तो फिर या शैतान ने उन दोनों को दोनों को बहकाया। बहकाया। अब अन हमने पढ़ा था, अन अन उससे। अन से का मतलब होता है के बारे में। अन का के मतलब से भी होता है, अन का मतलब के बारे में भी है।
اب ہا کی ضمیر کا کس کی طرف جاتی ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مونس مونس مؤنث ہے. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی طرف ضمیر ہے؟ یہ جنت کی طرف. جنت جی جنت نہیں بالکل نہیں، جنت کی طرف تو نہیں ہے، جنت میں تو وہ دونوں تھے. نہیں جنت میں مطلب ہے ذکر کہ ہے. درخت کی جنت طرف. مؤنث ہے، اس میں شک نہیں ہے. سر درخت کی طرف جاتی ہے جی. آپ اس کو آپ کہیں شجر آتا، آپ کے شجر. پاس ہے کہ اللہ نے کہا کہ فلا تقربا هذه الشجرة جی مؤنث شجر. شجرة جی، تو وہ شجر آتا جو ہے وہ مؤنث ہے، تو کہیں گے اس درخت کے بارے میں. اب ترجمہ کریں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. جی فرحان بھائی کریں گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا انہا کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں. بس ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. جی جی. اور آگے کیا ہوا؟ اب تو وہ بہک گئے کہ وہ اور جگہ پہ آتا ہے کہ بھئی جب وہ بہک گئے انہوں نے اس کا درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو لباس ہے وہ جنت کا لباس ہے وہ سارا پہنا ہوا تھا، تو ان کے جتنے بھی جو پارٹس ہیں ہڈن پارٹس وہ ان پر ظاہر ہو گئے، شرمانے لگے. جی تو اس کے بعد آتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ یہاں بھی آئے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہاں تو سب دو لوگوں کے دوست ہیں. تو فَأَخْرَجَهُمَا اخراجہ ابھی پڑھا تھا ہم نے، میں نے بتایا تھا خارجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اخراجہ کا مطلب ہے نکلوانا، نکلوا دیا. نکلوا دیا. یہ ماہد بھائی بول رہے ہیں؟ نکلوانا. یہ مائک بہت یہ ماہد بھائی کی آواز ہے؟ جی صاحب. اچھا جی، آپ تھوڑا سا مائک سے دور رہیں. تو فَأَخْرَجَهُمَا کا مطلب کیا ہے؟ نکلوا دیا، ان دونوں کو نکلوا دیا. ان دونوں کو جی نکلوا دیا. فرحان بھائی کر رہے تھے فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکلوا دیا. اور ان دونوں کو نکلوا دیا. اب مما جب میں نے بات کہ مما رزقناہم ينفقون آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مما اس کے اندر دو لفظ ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ کیسر بھائی آپ بتائیں ذرا. من اور ما. من اور ما. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. ما کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ. جو کچھ یا جو چیز. اب کانا اور اس کی جو تسنیہ ہے دو کے لیے ہے کانا وہ دونوں تھے فی ہی اس میں. تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ترجمہ میں کرتا ہوں اور ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے. اور میں دوبارہ کرتا ہوں فَأَخْرَجَهُمَا اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا مما اس جگہ سے کانا وہ دونوں تھے جس میں. آگے سمجھے؟ ہاں جی. اب اس کا ترجمہ کریں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. مسعود صاحب کریں گے جی. فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو شیطان نے نکلوا دیا مما اس جگہ سے کانا فی ہے جس میں وہ تھے. جس میں وہ دونوں تھے. جس میں ٹھیک وہ ہے. دونوں تھے. جی کتنا وقت ہے جی؟ سر 1 منٹ بھی نہیں ہے اب تو.